جب بیٹا روتا ہے تو وہی ماں اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہے۔ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، ابھی ہم نے بتلایا ہے، جو بچہ چھوٹے سے کام کو سیکھ لے گا تو بلوغت کے بعد وہی عادی بن جائے گا، وہی چیز کرنے لگے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سونے سے پہلے قرآن و حدیث کی باتیں بتلائیں، لیکن بعض والدین کو دیکھا جا رہا ہے رات بھر سوتے رہتے ہیں اور اٹھنے کے بعد نہ تو قرآن سے مطلب ہے نہ تو حدیث سے مطلب ہے۔ ظاہر دیر سے اٹھنا، اسلام کی رعایت نہ کرنا، لیکن اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سکھا دیجیے۔ لیکن وہی آج ماں جو پڑھی لکھی رہتی ہے، جو عالمیت کرے رہتی ہے، جو فضیلت کرے رہتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھنے کے بعد اپنے بیٹے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ ہم تو نمازوں کو پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو کبھی تلقین نہیں کیا، ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو کبھی تلقین نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے پٹرول سے جلتی ہے، لیکن وہاں کی جو آگ ہوگی والحجارہ، پتھروں سے جلے گی، انسانوں سے جلے گی۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ اگر ماں اپنے بیٹے کو کہیں پر آگ لگ جاتی ہے تو ماں دوڑی ہوئی چلی آتی ہے اپنے بیٹے کے پاس اور اپنے بیٹے کو بچا لیتی ہے۔ دنیا میں اپنے بیٹے کو تو بچا لیا ہے لیکن اپنے بیٹے کو آخرت کے لیے کبھی بچایا ہے؟ یا ایھا الذین، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ جو نوجوان زندگی گزار رہے ہیں، جو عیش و آرام، جو میری ماں بہنیں، جو بیٹیاں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر کسی کو رہنا نہیں ہے، کسی کو گھر بسانا نہیں ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے ساتھ گزاریں، کیونکہ اگر ہم نے یہ تمہارا باپ، یہ تمہاری ماں کل قیامت کے دن آپ سے بھاگے گی، صرف آپ کا جو کام آئے گا آپ کا نام اعمال کام آئے گا۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے اور دائمی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، ہمیں ان کی تیاری کر لینا چاہیے۔ ہم یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، کچھ ہی لمحہ بچا ہے، اسی لیے چاہیے کہ ہم رمضان کو ایسے اللہ رب العالمین کے ساتھ بگڑا کر توبہ کر لیں، نمازوں میں زندگی گزاریں، روزہ رکھیں، کیونکہ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی دنیا فانی سے رخصت ہو جائے۔ کتنے احباب، کتنے دوست، کتنے رشتہ دار پچھلے سال آپ کے ساتھ رمضان المبارک میں شریک تھے، آپ کے ساتھ کھاتے تھے، آپ کے ساتھ پیتے تھے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم آج سے اللہ رب العالمین کی توبہ کر لیں، کیونکہ یہ دنیا زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہر جگہ فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، سوائے کہ ان کے جو نیک عمل کیے ہیں، جو صالح رہے ہیں، جو حق پر رہے ہیں، لیکن ہر انسان جو ہے خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب میں اپنی تقریر کو موڑنا چاہتا ہوں، اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وقت جو ٹائم مجھے زیادہ قلت نہیں دے رہا ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری تقریر کو اگر آپ لوگوں کے سامنے روبرو کیا ہوں تو ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان یہ جانتا ہے کہ روزہ رکھو، ایک انسان جانتا ہے کہ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر انسان اس پر عملی جامع نہیں پہناتا ہے تو انہوں نے ان آیتوں کو جھٹلایا ہے، اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کہ اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے، اسے ہٹا دیتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم
जिन चीजों को अगर हमने जिक्र किया है तो हम उन पर अमली जामे पहना लें, उन पर अमल करें, क्योंकि अगर इंसान उन चीजों पर अमल नहीं करता है, ला तफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा, तो ऐसे इंसान के लिए दो फरिश्ते आते हैं, उनकी रूह को ले जाते हैं आसमान पर और वहां दफन करने से पहले इनकार कर देते हैं, कहते हैं इसकी रूह को जमीन पर ही दफन कर दिया जाए, ला तफत्तहु लहुम अब्वाबुस समा दखलल जन्नह, और उसके लिए जन्नत को हराम करार देता है। इसीलिए चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन चीजों पर आयतों को ना झुठलाएं और साथ साथ तकब्बुर मत करें। जैसे हमने कुरान को बतलाया है लेकिन हमने उनको तब्दील कर दिया, उसके माने को हटा दिया, कहते हैं कि अकीमुस सलात व इताइज ज़कात, लेकिन इन चीजों को हम तब्दील कर देते हैं और आयतों को झुठलाने के बाद तब्दील करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए जन्नत को हराम करार देगा। इसलिए मैं आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इन तमाम चीजों पर अमल करने को तौफीक अता फरमाए। हम में से मुसलमान जो भी परेशान हाल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको परेशानी को दूर अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।